بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، اور تیسرا روزہ اپنے دامن کے اندر اور اپنے وسعت کے اندر بہت ساری برکتیں لے کر حاضر ہے، اور ہماری یہ خوش بختی ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا کیا۔ اور آج کے تیسرے روزے کی جو اہم نسبت ہے وہ ملکہ ہے فردوس، مخدومہ ہے کائنات، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ عظیم ہستی جن کا اسم گرامی فاطمہ ہے اور جن کا لقب زہرہ ہے، سیدہ نساء العالمین ہے، اور بطول بھی کہا، خاتون جنت بھی کہا، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، راکیہ، ساجدہ، ان تمام القابات سے آپ مزین ہیں، اور آپ آقا علیہ السلام کی آخری عظیم شہزادی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے سلام اللہ علیہا، اور آپ مادن ہیں حسنین کریمین کی، جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس گھرانے کی کیا شان بیان کروں، اور آپ اہلیہ ہیں باب ولایت، سرتاج اولیاء، شہنشاہ ولایت، حضرت امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ اس گھرانے کی نسبت اور رشتے کو دیکھیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا، آپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی، بیت اللہ شریف میں ہوئی، اور پھر خالق نے اس رشتے کو طے کرتے ہوئے کائنات کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ میرے گھر کا بیٹا ہو اور رسول اللہ کے گھر کی بیٹی ہو، اور پھر جب یہ رشتہ طے ہو جائے، پھر اس میں سے مرج البحرین یلتقیان نکلے، اور آپ نے پھر دیکھا کہ خالق نے اسی جوڑے سے حضرت امام حسن اور حسین جیسی ہستیاں پیدا کی۔ اور جب آپ دوسری طرف جاتے ہیں فضائل کی طرف، تو میرے آقا علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، حضرت مولا کائنات سید الاولیاء ہیں، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سید النساء ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور جب شہزادوں کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو علم ہے کہ آج آپ کا یوم وصال ہے، 11 ہجری اور 3 رمضان المبارک، 28 سالہ زندگی آپ نے گزاری، اور آقا علیہ السلام کا جب آخری لمحات تھے تو کائنات کی عظیم ہستی
اپنے والد گرامی جناب رسالت مآب کی خدمت میں حاضر تھیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کرتے رہے۔ کسی نے دروازہ بجایا، سیدہ نے پوچھا کہ بابا کون ہے؟ تو کہا کہ دروازہ بجانے والا وہ ہے کہ جو گھروں کو ویران کرتا ہے، بچوں کو یتیم کرتا ہے، عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، گھروں کو ویران کر کے چلا جاتا ہے۔ آپ روئیں۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے کان میں فرمانے لگے کہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ حضور کی زندگی میں اشارہ تھا۔ آقا علیہ السلام کو علم تھا، خبر تھی کہ سیدہ نے چند ماہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے، اور وہی بات ہوئی کہ سیدہ چند ماہ ہی اس دنیا میں رہی۔ 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس قدر پیار کرتے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ جس نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ جب آپ مجلس رسول میں تشریف لاتی، آقا علیہ السلام احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تمہاری بیٹیاں تمہارے دروازے پر آیا کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جائے کرو، ان کا استقبال کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وراثت کی وجہ سے ہم اپنی بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، ہم انہیں پیار سے دور کر دیتے ہیں، لیکن آقا نے بتایا کہ تم اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرو۔ بیٹیاں اللہ کی رحمتیں، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں خدا کی قسم اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب سیدہ حضور کے دربار میں آتی، آقا اٹھ کر ان کا استقبال کرتے، اور سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ اٹھ کر مصطفیٰ کریم کا اٹھ کر استقبال کیا کرتی تھی، اور حضور ہمیشہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر کا بوسہ لیتے اور فرماتے کہ اے سیدہ تمہارے سر سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ یہ مقام تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ بخاری اور ترمذی شریف کی دونوں حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور ایک اور حدیث رسول حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں اس حدیث پاک کے کہ خیرکم رجال علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے افضل جو ہے وہ حضرت علی ہیں۔ وخیر شبابکم الحسن والحسین، اور فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں میں افضل جو ہے وہ حضرت امام حسن اور حسین ہیں۔ پھر فرمایا کہ وخیر نسائکم فاطمہ، اور عورتوں میں سب سے افضل جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ مسند فاطمہ الزہرا علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظیم شہزادی آپ کے جانے کے بعد 6 ماہ زندہ رہی، لیکن کبھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اور جب آخری وقت آیا تو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ آپ نے خود اپنے آپ کو غسل دیا تھا اور جنتی کفن تھا، اور رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ اٹھایا تھا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا، بعضوں نے لکھا ہے حضرت عباس، ان دونوں ہستیوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اور آپ کے اولاد پاک بڑے بیٹے حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ، اسے دوسرے شہزادے حضرت امام حسین سلام اللہ، اور تیسرے شہزادے حضرت محسن سلام اللہ جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اور آپ کی شہزادیاں، پہلی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں،
اور دوسری حضرت سیدہ زینب سلام اللہ، اور تیسری حضرت رقیہ جو بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عظمت کا کیا کہنا۔ آج اپنے دوستوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں قرآن پاک پڑھ کر بخشا جائے، کچھ نہیں تو آپ سورہ اخلاص اور سورۃ اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ یہ ضرور پڑھ کر سیدہ ہے کونین حضرت فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں اس کا ثواب جو ہے پیش کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔